تو جب پینک اٹیک ہو یا انزائٹی ہو، چونکہ دونوں ایک ہے، کمال کی بات ہے کہ دونوں کی وجوہات بھی ایک جیسی ہیں، چونکہ انزائٹی کا ڈائگنوسس میں کرائٹیریا میں ایک لفظ لکھا گیا ہے، ایک لفظ اسپیشل، کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری آ جائے اور آپ کو کاز کوئی معلوم نہیں تو اس کو ہم انزائٹی یا پینک کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کاز معلوم ہے، فرض کہ آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی ہو گیا، آپ کا کہیں نقصان ہو گیا، کہیں پہ آگ لگ گئی، کہیں پہ آپ کو قتل ہوا، کہیں آپ نے قتل دیکھا، کوئی ایسا واقعہ ہو جو انسان کے ذہن پہ بہت تاثر کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں اسٹریس ڈس آرڈر۔ یہاں پر یہ کہ جی وہ ان نون کہ جی ہو رہا ہے کیوں، اسی لیے تو مریض یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، میں تو خوش ہوں، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں کھانا بھی صحیح کھاتا ہوں، میں گھر میں بھی صحیح ہوں، امی بابا بھی صحیح ہیں، سب کچھ صحیح ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی میں ہم نے کہا کہ انزائٹی ڈس آرڈر، ڈر کا ایک جو کہ مین جو وہ ہے وہ یہی۔ تو اس میں جو سب سے اوپر لکھا گیا ہے کہ جی اس کے وجوہات وہ انسانی جسم کے اندر تبدیلی کو کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں جینیٹکس، اس کے بنیاد پہ برین کے اندر جس طرح سے میں عام لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کو شوگر کا بیماری ہے تو کس طرح معلوم ہوتا؟ شوگر اس طرح سے کہ جب آپ کسی بھی مریض یا کسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میرے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ کون سا رویہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو پیشاب زیادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے پیاس بہت لگتا ہے، مجھے تھکاوٹ بہت ہے، میرا منہ خشک ہوتا ہے، میرے جسم میں درد ہوتی ہے۔ تو جب آپ ڈاکٹر کے سامنے کہتے ہیں تو اس کو شک آتا ہے کہ اس کو شوگر نہ ہو، وہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو شوگر نکل آتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ شوگر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ باڈی کے اندر ایک آرگن ہے پینکریاس، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہارمون بنتا ہے جس کو ہم لوگ انسولین کہتے ہیں، یا تو وہ خراب ہو گیا یا وہ کم ہو گیا یا وہ ڈس آرڈر میں ہو گیا، ایب نارمل ہو گیا۔ اب یہاں بھی یہی ہے کہ ہمارے اس رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے برین کے اندر ایک سرکٹ ہے اور اس کے اندر کچھ کیمیکل کا انٹرچینج ہوتا ہے۔ وہ سرکٹ، وہ کیمیکل جو ہے نا وہ امبیلنس میں ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ڈس آرڈر ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انزائٹی ڈس آرڈر۔ پھر اس سرکٹ میں بہت سارے ایریا ہے، کسی میں آپ کو فوبیا ہو جاتی ہے، کسی میں آپ کو پینک ہو جاتی ہے، کسی میں آپ کو جنرلائز انزائٹی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سرکٹ کے کون سے پورشن جو ہے نا وہ متاثر ہیں۔ تو سب معلوم یہ ہوا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں یہ جینیٹکس ہے، دوسرا ہم نے کہا کہ سرکٹ میں ایب نارملٹی آ گیا، تھرڈ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیمیکل یا نیورو ٹرانسمیٹر کے بیلنس میں کوئی پڑا آپ کے پاس آ گیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیوزڈ ہو، انڈیوز یہ کہ فرض کرے آپ کوئی دوائیاں کھا رہے ہو، کوئی علاج کر رہے ہو، یا کوئی آپ کو کوئی اور جسمانی بیماری ہو چکے جیسے ہارمون کی بیماریاں ہیں، تو ان کو انزائٹیز بہت زیادہ ہوتی، باڈی کے اندر ہارمون تائرائڈ کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے، کارڈے کے ایشوز جو ہے نا اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو کارڈے کا کوئی ایشو ہو تو انزائٹی ڈس آرڈر ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئے تو جو آرگینک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے شخصیت تو ڈراؤنا دیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اینشیس، بہت حساس لوگ دیے ہو، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ آنے والے وقت میں یہ انزائٹی ڈس آرڈر کا کوئی بھی بیماری اس کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت اس بنیاد ہے۔ پھر اس کا ماحول ہے کہ امی بابا بہن بھائی ان میں جو ہے چونکہ اگر وہاں بھی جینیٹکس ہے تو وہ بہت اینشیس لوگ ہو گئے، تو سارے بچے کے سامنے ہر دن انزائٹی اور ایشسنس کا یا بہت محتاط یا بہت ڈسپلن اس میں رکھے گا، تو پھر ہم چاہتے کہ اس گھر والے میں اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ آنے والے وقت میں انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بچپن میں کوئی ایسا واقعات ہوئی ہے جس نے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا ہے، جو آپ کے دل و دماغ پہ سوار ہو، جیسے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہو، جسمانی روحانی جو بھی اس کو سیکشول ہوا ہو یا ان کو ساتھ ظلم ہوا ہو، تو آنے والے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ چانس ہے کہ اس کو انزائٹی وغیرہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جی ان کو مینٹین کرنے کے لیے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے مثال آپ کا ایجوکیشن لیول کیسا ہے، آپ کی ایجوکیشن ڈیفیکلٹی، جیسے ہم نے سٹریسز کی بات کی، اس کو ہم نے سٹریس ڈس آرڈر میں کہا، لیکن یہاں جینیٹیکل پہلے آپ کو ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی جو سوشل ایشوز ہے وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں یا اس کو ایگزیجوریٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے اگر زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ جائے تو جو پرانے سے آلریڈی انسیس مریض ہوتا ہے، جو انزائٹی کا مریض، وہ ایک دم ایگزیجوریٹ ہو جاتا ہے، ایک دم اس کی بیماری سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو سوشل چیزیں پھر اس کو پریسپٹیٹ اور مینٹین رکھتا ہے۔ تو یہ اس کے کازز جو ہے نا وہ ہیں۔ تو یہ تینوں کا اب بہت اور بھی سائیں اور زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ہم متفق ہیں اور ساری کتابیں متفق ہیں، لٹریچر، کہ انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے نا اس کے جو مین چیزیں اور معلوم ہے وہ ہے سرکٹ میں ابنارملٹی اور کیمیکل میں ابنارملٹی یا نیورو ٹرانسمیٹرز میں، وہاں پہ جینیٹیکلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔